ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ پھر میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل سے اللہ اس کو سب سے پہلی اس کو سزا کیا دیتے ہیں؟ اس کے دل سے چین و سکون جیسی دولت چھین لیتے ہیں۔ آج دنیا کا ہر انسان دل کا سکون چاہتا ہے کہ سکون مل جائے۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ آج اچھے اچھے محلے بنوا رہا ہے، اچھی اچھی گاڑیاں لے رہا ہے، ساری کی چیزیں عائش عشرت کی چیزیں لے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ٹینشن فری ہونے کی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے حربے استعمال کر رہا ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، لیکن دل کا سکون تو نہیں ملتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے او میرے بندے تو نے دولت کے انبار لگا لیے، تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے رقص و سرور کی محفلیں سجائیں، گانے کی محفلیں سجائیں، تو نے کیا رشوت اور سود کے بازار گرم کیے، طرح طرح کی عیاشی کی چیزیں تو نے اپنائی، لیکن تجھے سکون نہ مل سکا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے دنیا کی کوئی بھی خواہشات کی چیزیں تو استعمال کر لے، لیکن تجھے سکون نہیں مل سکتا۔ اگر سکون ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تجھے سکون ملے گا تو میری یاد کی چھاؤں ملے گا، میری ذکر کی خوشبو ملے گا، اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے پر ملے گا۔ جب تک ہمارے دل کے اندر گناہ کی نفرت ہوگی ہمیں کبھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر لیں، چین کی نیند نہیں آ سکتی، میٹھی نیند نہیں آ سکتی۔ میرے دوستو ایک یورپین عورت نے خودکشی کرتے وقت اپنے پرچم پر یہ لکھا کہ میں نے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے دلی سکون نہیں ملا، آج یہ اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یا انسان یہ نہ سوچے کہ ہمارے سارے جرموں کی سزا آخرت میں ملے گا، نہیں، بہت سی سزائیں ہماری زندگیاں بھی ہم کو دیتی ہیں، بہت سی سزائیں ہماری زندگیاں میں ہمیں دیتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے یا گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں چند قسم کے خیالات ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر یہ سوچتا ہے کہ کسی کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، پھر اخیر درجے میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کروں تو میرا کون بگاڑ لے گا، میرا کیا بگاڑ لے گا، کون ہے جس کے اندر جرات مجھے روکے، مجھے منع کرے، کروں تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اے اپنے رب سے غافل انسان، تیرا رب تجھے ایسے کھات لگا کر دیکھ رہا ہے جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے۔ کبھی جس طرح شکاری شکار کو دیکھتا ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ ساودھان آپ کیمرے کی نظر میں۔ اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اے اپنے رب سے غافل انسان تو اپنے رب کے کیمرے کی نظر میں ہے، اپنے رب کے کیمرے کی نظر میں ہے۔ دنیا میں تو کیمرے سے بچ سکتا ہے لیکن اللہ کے کیمرے سے تو نہیں بچ سکتا۔ اللہ جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ کسی کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرے بندے جو تو کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ کرتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، جس کا ساٹا وہ نہیں ہے، کر کب جو چاہے کر، تو اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، میرے بندے تم چاہے جہاں بھی رہو میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ تم ایسا نہ سوچو، عجیب حال ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے کوئی اور کام کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کوئی آدمی کو سامنے والا گناہ کر رہا ہو، یہ دیکھ لے کوئی جرم کر رہا ہو تو کہہ رہے بھائی اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہی انسان جب خود گناہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہر حال میں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک تو آپ کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ شہرت یہ دل کی بھی ایک نس ہوتی ہے جو پورے جسم میں خون باہر کرتی ہے، اور ایک یہاں کی ہوتی ہے جو شہرت کاٹ جائے انسان مر جاتا ہے۔ اللہ کا رب تمہارے اتنے زیادہ قریب ہے، تو ہر حال میں آپ اللہ کی نظر میں۔ پھر جب یہ ظالم بندہ مجرم بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں گناہ کر لوں تو میرا کیا بگاڑ لے گا، کس کے اندر طاقت ہے میرا کچھ ایسا کر لے، تو اللہ کہتا ہے انی اعذبہ عذاب اللہ واعذبہ احدا، تیری ایسی جرات
تیری ایسی سوچ، تیری ایسی فکر کہ تیرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو اللہ کہتا ہے ایسی دردناک عذاب دوں گا تمہیں دنیا میں کوئی ایسا عذاب دے نہیں سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور تمہیں ایسے زبردست طریقے سے باندھوں گا دنیا میں کوئی ایسا باندھ نہیں سکتا۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن ایسے مجرموں پر اللہ کا غصہ بھڑکے گا اور اللہ فرشتوں کو کہے گا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم سے زنجیریں لے کر کے آؤ اور اس کو جکڑو اور گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کر کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے سامنے کوئی جرات نہیں کر سکتے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم گناہ بھی کریں اور جرات بھی کریں، ڈٹھائی بھی کریں۔ اگر کوئی گناہ ہم سے ہو جائے تو فوراً کیا کریں؟ اللہ کے سامنے معافی طلب بھی کریں۔ میرے دوستو، جب انسان گناہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف جتنے اعضاء ہیں، 6 چیزیں انسان کے خلاف کل گواہی دیں گے۔ نمبر 1، جس وقت ایک گناہ کیا گیا۔ نمبر 2، زمین کا وہ حصہ جس کے اوپر گناہ کیا گیا، آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے گناہ کیا گیا، وہ دن جس میں گناہ کیا گیا، وہ رات جس میں گناہ کیا گیا۔ اس طرح کی 6 چیزیں، اور وہ ہمارا نامۂ اعمال اور لکھنے والا فرشتہ، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے کل قیامت کے دن۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا تو نے یہ گناہ کیا، تو بندہ انکار کرے گا یا اللہ ہم نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلائیں گے، زمین کو بلائیں گے اور آسمان کو بلائیں گے، سب کو لائیں گے اس کے گواہ میں، اور سب کہیں گے یا اللہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جب بندے کو اللہ دیکھیں گے جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کہتا ہے، آپ یاسین کے اندر یہ آیت پڑھتے ہوں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتا ہے ان جھوٹوں کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے، جب ہمارا منہ بند ہو جائے گا تو زبان بولنا خود بند کر دے گی، جب منہ نہیں کھلے گا تو زبان کیسے کھلے گی؟ تو اللہ کہتا ہے ہم منہ پر ہی مہر لگا دیں گے تاکہ یہ جھوٹ بولنے کی جرأت نہ کرے۔ شاعر نے اس آیت کے نقشے سے کھینچا ہے، بے نشان ہو جائے گا گلزار دنیا ایک دن، خار کا اس میں پتا ہوگا نہ گل کا ایک دن، ہے کہاں فرعون و نمرود و شداد جن کو تھا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ ایک دن۔ اور کہتا ہے کر برائی سے حذر جاسوس تیرے ساتھ ہیں، کر برائی سے حذر جاسوس تیرے ساتھ ہیں، ہوں گے سب سے دشمن، ہوں گے سب سے دشمن تیرے اعضاء ایک دن، یہ ہمارے سارے اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور دوسری آیت میں ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ۔ بہت سے لوگ کل قیامت کے دن، میرے دوستو اللہ پاک نے جو بھی ہم کہیں گے، ہم کل قیامت کے دن جو عذر پیش کریں گے، اللہ وہ عذر ہمارے سامنے پہلے بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے ان جرموں کی وجہ سے، ان نافرمانی کی وجہ سے میرے سامنے ایسے ایسے کلمات بکو گے، ایسی ایسی باتیں کرو گے، لیکن تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس آیت کے اندر لکھا ہے مفسرین نے کل قیامت کے دن بہت سے مجرم آئیں گے اور اپنے آپ کو ان کے ہاتھ پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پیر کہے گا یا اللہ دیکھیے ایک چیز بتا دوں کہ ہمارا پیر، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارا دل کبھی یہ نہیں چاہتا، ہمارا کان کبھی نہیں چاہتا ہم غلط باتوں کی طرف ہمارا غلط استعمال کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ پہلی مرتبہ گناہ کر رہے ہوں گے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا چاہ رہے ہوں گے، تو جیسے ہی آپ کی نظر کسی نامحرم عورت پر پڑے گی آپ کی آنکھ فوراً جھک جائے گی، کیونکہ آنکھ نہیں چاہتی ہے کہ آپ غیر محرم عورت کی طرف دیکھیں۔ آپ پہلی مرتبہ جب کسی کی غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، آپ کا دل کانپ اٹھے گا، کیونکہ آپ کی زبان نہیں چاہتی، آپ کسی کی غیبت سنیں گے تو کان نہیں چاہتا جب پہلی مرتبہ گناہ کو انجام دیں کہ آپ کا کان کسی کی برائی سنے۔ آپ ہر چیز پہلی مرتبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا، وہ اعضاء نہیں چاہتے، لیکن انسان کیا کرتا ہے اپنے اعضاء اس پر مجبور کر دیتا ہے، تو پھر وہ اعضاء اس کے کیا ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کہے گا کہ جس کی تسلی کے لیے ہم یہ سب کر رہے تھے آج یہ سب ہمارے خلاف ہوں گے، ہم خون کے بھی آنسو روئیں گے، لیکن اللہ میرے دوستو ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ انسان موت چلائے گا
لیکن قیامت کے دن موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اللہ موت کو ذبح کر دے گا، موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج انسان گھبرا کے کہہ دیتا ہے مر جائیں گے، انسان گھبرا کے کہہ دیتا ہے مر جائیں گے، لیکن میرے دوستو مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے بچیں۔ جس طریقے سے کینسر جب انسان کے جسم میں بنتا ہے تو اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، کیونکہ اگر کاٹ کر نہ پھینکا جائے تو پورے جسم میں بن کر کے پورے جسم کو انسان کے لیے جان لیوا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ گناہ انسان کے کینسر کے مانند ہے، اگر انسان اس گناہ سے نہیں بچا تو اسے پورے جسم کو بدبودار کر دے گا، ایمان کی دولت سے انسان کو محروم کر دے گا۔ میرے دوستو کیا ہے، کینسر اور زہر تو جان لیوا ہوتے ہیں، لیکن یہ گناہ ایمان لیوا ہوتا ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی تڑپاتا رہے گا، جہنم قبر کے اندر بھی اور جہنم کے اندر بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام معاصیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو گناہوں کا ایک ہی علاج ہے۔ کوئی بھی انسان، اللہ کہتا ہے میرے بندے تم کسی چیز کے بھی عادی ہو، لیکن اگر تم اس سے حقیقت میں بچنا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ اس گناہ سے تم کو بچا جائے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، سچے دل سے توبہ کرو اور اس گناہ پہ نہ کرنے کا پورا عزم کرو کہ ہم حتی الامکان اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ لیکن اگر عادتاً مجبوراً تم اس گناہ کے عادی ہو چکے ہو، پھر بھی اس گناہ کو کر بیٹھتے ہو، پھر بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں بچ پاتا، اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہوں، تو میرے دوستو مرنے سے پہلے اللہ آپ کو اس گناہ سے بچا دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام معصیت سے